آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان۔ آرمی چیف نے کہا کہ شہداء کی فرض شناسی، عظیم قربانیوں کے طفیل ہم آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں شہداء و غازیوں کے اعزاز میں تقریب تقسیم اعزازات سے خطاب۔ آڈیوز کی تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم کمیشن نے کام شروع کر دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف نہ کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا۔ جن سے متعلق انکوائری کرنی ہے ان میں 2 بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں۔ اگر درخواست آئی تو کمیشن کارروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات منظر عام پر لائی جائیں گی۔ کمیشن صرف حقائق کا تعین کرے گا۔ یہ کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے، نہ ہی کونسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت ہوگی۔ حساس معاملہ سامنے آنے پر ان کیمرہ کارروائی کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے آڈیو لیکس کمیشن سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور اس کے ٹی او آرز کے پیچھے عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے سیاسی محرکات ہیں۔ عمران خان کو کل نیب پیشی پر گرفتاری کا خدشہ، کہتے ہیں 80% امکان ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ عمران کی دوبارہ گرفتاری کی صورت میں کارکنوں کو ہنگامہ آرائی نہ کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ کارکنوں نے ہنگامہ کیا تو پی ڈی ایم کو بیانیہ ملے گا۔ کارکنوں کے ہنگامے کو حکومت کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کرے گی۔ عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کی ہدایت کر دی۔ بیرون ملک مقیم رہنماؤں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ کہا جب تک پارٹی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے آپ وطن واپس نہ آئیں۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ کامیابی کی پیش گوئیاں دیکھ کر حکومت پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پارٹی کو ختم کرنے کے لیے خواتین سمیت 10,000 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 9 مئی کو دل خراش واقعات ہوئے۔ قائد اعظم کے گھر کو راکھ بنا دیا گیا۔ کوئی پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کے عزم کا اعادہ۔ گجرات کے چودھری خاندان کے اہم رکن چودھری وجاہت حسین نے پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی سے راہیں جدا کر لیں۔ گوجرانوالہ سے سابق صوبائی وزیر سید سعید الحسن نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ تحریک انصاف وسطی پنجاب کے نائب صدر فیض اللہ کموکا نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا۔ پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی تعداد 19 ہو گئی۔ پنجاب میں انتخابات قومی اسمبلی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے، اس لیے سپریم کورٹ اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وفاقی حکومت نے 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات کرانے کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کرانے میں بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑی ناکامی کا سامنا۔ چین کے انکار کے بعد ترکی کے بعد سعودی عرب اور مصر کی بھی شرکت مشکوک۔ شیریں مزاری کی نظر بندی ختم کر کے رہائی کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ کا فیصلہ۔ عدالت نے قرار دیا کہ شیریں مزاری ڈپٹی کمشنر کو بیان حلفی دیں کہ وہ آئندہ ایسی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گی۔ عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی عمران خان پر پھر تنقید۔ بولی عمران خان کو صرف اپنی اور اپنی بیگم کی فکر ہے۔ ان کی والدہ کو ایک ہفتے میں 3 بار گرفتار کیا گیا۔ افسوس ہے کہ عمران خان اپنے کارکنوں اور لیڈرشپ کو بھول گئے۔ معلوم کیا جائے علی محمد خان اور ملیکہ بخاری کو رہائی کے بعد کس نے گرفتار کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم۔ عدالت نے پولیس کا دونوں رہنماؤں کی دوبارہ گرفتاری سے اظہار لاعلمی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں عمران اسماعیل نے کہا کہ پارٹی چھوڑنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا فیاض چوہان کو رہا کرنے کا حکم۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل بدھ تک طلب۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایم پی او کے تحت کراچی سے نظر بند شہریوں کو شہر سے باہر نہ لے جانے کا حکم۔ بیرون ملک سے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی شروع۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی سید ولی کے خلاف پشاور کے تھانہ شرکی میں مقدمہ درج۔ ریاستی اداروں کے خلاف شرانگیز بیانات، گالم گلوچ کی دفعات شامل۔ پولیس نے ملزم کو پاکستان لانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کے خلاف منی لانڈرنگ کی انکوائری رجسٹرڈ۔ ایف آئی اے نے طلب کر لیا۔ نوٹس کے مطابق 2 مرحلوں میں 3 کروڑ 98 لاکھ روپے کی منتقلی ہوئی۔ رقم پی ٹی آئی اکاؤنٹ اسلام آباد میں منتقل کی گئی۔ کراچی میں بلدیاتی منتخب نمائندوں کی حلف برداری جاری۔ پی ٹی آئی کے کئی منتخب بلدیاتی نمائندے حلف برداری کے لیے نہیں آئے۔ انٹر بینک میں $1 $2.18 مہنگا ہو کر 288 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں $4 مہنگا ہو کر 305 روپے کا ہو گیا۔